کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ حکمرانی کتابوں نے کی ہے۔ کتابیں نہ صرف ہمیں کامیابی کا راستہ بتاتی ہیں بلکہ ہمیں سوچنے کا ایک نیا زاویہ بھی دیتی ہیں۔ اگر آپ کسی بھی کامیاب شخص کی زندگی کو پڑھیں تو اس کی زندگی میں آپ کو کتابوں کا ایک بہت بڑا عمل دخل دکھائی دے گا۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کتاب کے بارے میں بتاؤں جو میری زندگی پر بہت اثر انداز ہوئی۔ یہ ایک ایسا ناول ہے جس کی 200 ملین کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں، یعنی انتہائی مختصر وقت کے اندر اس ناول کو بے پناہ رسائی اور پذیرائی میسر آئی۔ اس کتاب کا 80 سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کسی مصنف کی کسی کتاب یا ناول کا ترجمہ اس کی زندگی میں اتنی زبانوں میں نہیں ہوا۔ اس ناول کی کہانی بہت سادہ سی لیکن دل کو چھو لینے والی ہے۔ کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ اس کہانی کا ہیرو سنتیاگو بھیڑ بکریاں چراتا ہے اور ان بھیڑ بکریوں کے اون سے گزر بسر کرتا ہے۔ ایک دن وہ سو رہا ہوتا ہے اور خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی شخص اہرام مصر میں کسی خزانے کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو ہی راستہ بتانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ اس خواب کی تعبیر کے لیے کسی جوتشی کو ملے گا جو اسے اس خواب کی تعبیر بتائے۔ وہ ایک عورت کے پاس جاتا ہے اور وہ اسے خواب کے بارے میں بتاتا ہے۔ عورت خواب سننے کے بعد اسے کہتی ہے کہ میں اس خواب کی تعبیر بتانے کو تیار ہوں مگر تمہیں مجھے اس خزانے کا 10واں حصہ دینا ہوگا۔ اس طرح یہ کہانی آگے بڑھتی ہے۔ میں پوری کہانی آپ کو نہیں سناؤں گا کیونکہ پھر آپ کو پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ بس آپ کو اس کہانی کی بگننگ بتا دی ہے کہ کہانی کس طرح شروع ہو رہی ہے۔ اس ناول میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ زندگی میں کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں، اس طرح اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ کہنے کو تو ایک ناول ہے مگر در حقیقت ایک سیلف ہیلپ یا سیلف امپرومنٹ بک ہے۔ اس ناول میں سنتیاگو ہر قسم کی مصیبت کا سامنا کرتا ہے، اس کے ساتھ چوری چکاری بھی ہوتی ہے، اسے مارا پیٹا بھی جاتا ہے لیکن وہ بڑی دلیری سے سب کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا اور وہ زندگی جینے کے بجائے گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں بہت سارے اسباق ہیں جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ سو اس کتاب کو آج ہی خریدیں اور ضرور پڑھیں۔